السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے اور جذباتی کہانی بھی۔ محبت جو اللہ کے لیے تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا، لاہور کی گلیاں سنسان تھیں اور ہوائیں ہلکی سی خوشبو لیے ہوئے تھی۔ مسجد کے باہر ایک نوجوان بیٹھا، آنکھوں میں آنسو لیے جاگ رہا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے چہرے پر تھکن تھی، مگر دل میں سکون کی ایک چنگاری بھی۔ کچھ برس پہلے تک یہی احمد ایک بے فکر نوجوان تھا۔ دوستوں کے ساتھ کہکے لگانا، دیر رات تک گانے سننا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا اس کی عادت تھی۔ مگر آج وہ رات کے آخری حصے میں وضو کر کے مسجد کے دروازے پر بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کہانی یہیں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے جہاں محبت نے اس کے دل کو چھوا۔ پہلی ملاقات۔ احمد ایک یونیورسٹی میں انجینئر کا طالب علم تھا۔ کلاس میں ایک لڑکی تھی، ہنا، نرم گفتگار، باپردہ اور ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی۔ احمد کے دوست اکثر مذاق میں کہتے، یار یہ ہنا تو جیسے کسی اور زمانے کی لڑکی ہے، آج کل کون اتنا پردہ کرتا ہے؟ لیکن احمد کو وہی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ہنا جب بولتی تو اس کے الفاظ میں عجیب سکون ہوتا۔ کبھی کبھار کلاس میں وہ کسی مشکل سوال کا جواب دیتی تو احمد چپ چاپ اسے دیکھتا رہتا، دل ہی دل میں کہتا کاش کبھی میں اس سے بات کر سکوں۔ لیکن ہنا کا انداز ہمیشہ برقرار رہا، وہ کبھی کسی لڑکے سے بے وجہ گفتگو نہ کرتی۔ ایک دن لائبریری میں احمد کو ایک نوٹ ملا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر آپ واقعی کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس سے اللہ خوش ہوں۔ دنیا کے سب خواب ایک دن مٹی بن جاتے ہیں۔ ہنا، یہ پہلا موقع تھا جب احمد کو کسی نے اللہ کی خوشنودگی کا ذکر کیا۔ اس نوٹ نے اس کے دل میں ایک نیا احساس جگایا۔ بدلاؤ کی ابتدا۔ احمد نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ وہ جو کبھی فجر کی اذان سن کر سوتا رہتا تھا، اب بیدار ہونے لگا۔ گانوں کی جگہ اس نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اس کے دوست ہنستے، مگر وہ مسکرا کر کہتا، دل کو اب سکون چاہیے، شور نہیں۔ ایک دن ہنا کو اندازہ ہوا کہ احمد واقعی بدل رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اگر تمہارا بدلاؤ صرف کسی کے لیے ہے تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو تمہارا دل کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ احمد کے لیے زندگی کا موڑ ثابت ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف چہرے یا نام سے نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ جدائی کا لمحہ۔ وقت گزرتا گیا۔ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں سب اپنے راستے طے کر رہے تھے۔ احمد کے دل میں خواہش تھی کہ وہ ہنا سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، مگر جب اس نے دعا کی تو دل سے ایک آواز آئی، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ اسی دن ہنا نے احمد سے کہا، میں نکاح کے ذریعے ہی رشتہ چاہتی ہوں اور میرے والد نے میرا رشتہ ایک نیک شخص سے طے کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ یہ سنتے ہی احمد کی دنیا تھم گئی، مگر اس نے ضبط کیا، مسکرا کر بولا، اللہ تمہیں اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، میں دعا دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ ہنا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا، یہ محبت اگر واقعی اللہ کے لیے تھی تو ہم کہیں نہ کہیں دوبارہ ملیں گے، یا دنیا میں یا جنت میں۔ خاموش غربت۔ سال گزرتے گئے۔ احمد نے اپنی زندگی میں بہت کچھ بدلا۔ وہ مسجد میں نوجوانوں کو جمع کر کے قرآن کی کلاسز دیتا، غریبوں کی مدد کرتا اور ہر جمعے کے دن ایک مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتا۔ لوگ اسے مولوی احمد کے نام سے جاننے لگے، لیکن اس کے دل کے ایک کونے میں ہنا کی یاد ایک دعا بن کر زندہ تھی۔ کبھی وہ رات کے سناٹے میں اللہ سے کہتا، یا رب، اگر وہ خوش ہے تو میرا دل بھی خوش ہے، بس تو مجھے اپنی محبت سے نہ محروم کرنا۔ تقدیر کا موڑ۔ ایک دن مسجد کے دروازے پر ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں پہچان۔ السلام علیکم احمد بھائی، آپ پہچان نہیں پائیں گے، شاید میں ہنا ہوں۔
احمد چند لمحوں تک خاموش رہا۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر اس آواز نے پرانے زخم ہلکے کر دیے۔ حنا نے بتایا کہ اس کے شوہر ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس لاہور آ گئی اور قرآن سکھانے کا کام شروع کیا ہے۔ احمد نے ادب سے کہا، اللہ آپ کو صبر دے، آپ کی ہمت واقعی قابل تحسین ہے۔ دونوں نے کبھی پرانی باتوں کا ذکر نہیں کیا، مگر ایک روحانی احساس تھا جو خاموشی میں بولتا رہا، محبت کا مفہوم۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے اپنی زندگی عبادت، خدمت اور تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ حنا بھی بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد میں مصروف رہنے لگی۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی۔ احمد دور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھا نمازی بولا، مولوی صاحب آپ روز اسی سمت کیوں دیکھتے ہیں؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں اللہ کی محبت نظر آتی ہے، وہ محبت جو کسی چہرے سے نہیں بلکہ نیت سے جڑی ہے۔ آخری منظر۔ کچھ برس بعد احمد بیمار پڑ گیا۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ مسجد میں ہی دم توڑے۔ ایک رات وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حنا بھی وہاں قرآن پڑھانے آئی تھی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یاد ہے آپ نے کہا تھا اگر محبت اللہ کے لیے ہوگی تو ہم کہیں نہ کہیں دوبارہ ملیں گے۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ملاقات جنت میں ہو۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، انشاءاللہ وہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ کچھ لمحوں بعد مسجد کی فضا میں اذان فجر گونج اٹھی۔ احمد کا سر تسبیح پر جھک چکا تھا۔ وہ اپنے رب سے جا ملا، اسی رب سے جس کے لیے اس نے محبت کو قربان کیا تھا۔ اختتام۔ محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسی محبت انسان کو نہیں بلکہ اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے۔ احمد اور حنا کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ سچی محبت وہ ہے جو عبادت بن جائے۔ سچی محبت وہ ہے جو عبادت بن جائے۔